علم الانسان ما لم يعلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس دنیا کو اور اس دنیا میں رہنے بسنے والی تمام مخلوقات کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل طور پر ہم تک پہنچایا۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت اور خواتین اسلام، دین اسلام نے چیزوں کے حلال اور حرام قرار دینے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جن چیزوں میں انسانوں کے لیے فائدہ ہے، مصلحت ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، ان تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور جن چیزوں میں انسانوں کے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو دین اسلام نے حرام قرار دیا، چاہے یہ نقصان جسمانی ہو، اخلاقی ہو، یا وہ نقصان اس نقصان کا تعلق عقیدہ اور دین سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ نقصان ہے انسانوں کے لیے تو ان تمام چیزوں کو دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، مفید چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور جن چیزوں کا شمار خبائث میں ہوتا ہے، خبیث ہیں، نقصان دہ ہیں، خسارہ ہے جن چیزوں میں انسانوں کے لیے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے۔ حاضرین اکرام، تھوڑا مثالوں کے ذریعے ان باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال قرار دیا جس میں انسانوں کے لیے نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ غلہ جات کو لے لیں۔ غلہ جات میں سے جواری ہے، گیہوں ہے، مختلف قسم کے دالیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں میں عام طور پر انسانوں کے لیے فائدہ ہے، مختلف قسم کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں رکھی ہیں، اس میں فائدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اور ان کے علاوہ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہے، ان تمام چیزوں میں بھی مختلف قسم کی غذائیں ہیں جس کا انسان استعمال کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال قرار دیا ہے۔ اس میں بہت سی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، فائدہ ہی فائدہ انسانوں کے لیے رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اور انہی استعمال کی چیزوں میں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کے لیے نقصان ہے۔ مثال کے طور پر زہریلی چیزیں ہیں، جو بھی زہریلی چیز ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو انسان پر اس کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان موت کا بھی شکار ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زہریلی چیزوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ آور چیزوں کا اگر ایک انسان استعمال کرتا ہے تو وہ نشے کی حالت میں اپنے ذہنی توازن کو کھو دیتا ہے، اول پول بکنے لگتا ہے، اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، گندی حرکتیں کرنے لگتا ہے، گندی باتیں کرنے لگتا ہے۔
بیوی بہن اور ماں کا فرق بھول جاتا ہے، بسا اوقات سڑکوں پر یا پھر نالیوں میں گرا پڑا ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو یا اس جانور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے جو جانور اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے، کیونکہ اگر انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دین، اس کے عقیدہ اور اس کے ایمان پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو حرام قرار دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا روزمرہ کی زندگی میں ایک انسان استعمال کرتا ہے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام چیزوں میں فرق کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاملات میں بھی فرق کیا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں درپیش ہیں، جو حلال ہیں، جائز، کیونکہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور کچھ معاملات ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام قرار دیا ہے، دین اسلام نے اس سے روکا ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا میں بھی وہ خسارے میں رہے گا، آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی ان معاملات کی وجہ سے۔ ان معاملات میں سے ہی ایک معاملہ ہے ربا کا معاملہ، سود کا معاملہ، انٹرسٹ کا معاملہ۔ سود یا پھر ربا کہتے کس کو ہیں؟ سود اور ربا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک دوسرے ضرورت مند انسان کو کچھ پیسہ یا رقم قرض کے طور پر دے دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ شرط بھی رکھے کہ جب تم اس رقم کو مجھے واپس لوٹاؤ گے تو تم مجھے کچھ زائد رقم، یعنی اس رقم میں کچھ اضافہ کر کے مجھے لوٹاؤ گے۔ مثال کے طور پر مجھے ایک ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، میں اسے قرض کے طور پر 1000 روپیہ دے دیتا ہوں اور ایک مدت طے کر دیتا ہوں کہ 3 مہینے 6 مہینے یا پھر 1 سال کے بعد تم مجھے یہ رقم واپس لوٹاؤ گے، لیکن شرط یہ رکھتا ہوں کہ تم مجھے اس مدت کے مکمل ہونے کے بعد 1000 روپیہ نہیں بلکہ تم 1200 روپیہ مجھے واپس لوٹاؤ گے۔ یعنی جو اصل مال ہے میرا، میں اس سے بڑھ چڑھ کر کے اگر اس سے مال لیتا ہوں تو پھر یہ حرام ہے۔ دین اسلام نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اس کی قباحت کو بیان کیا ہے۔ اور جو انسان ان معاملات میں پھنسا ہے، ان معاملات میں رہتا ہے، اس پر مصر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت وعیدیں نازل کی ہیں۔ اس کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے مومنو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود کا مال باقی رہ گیا ہے تمہیں واپس آنا ہے اسے تم چھوڑ دو، معاف کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تم ان کاموں سے باز آ جاؤ، سود کا یہ کاروبار بند کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سود پر تم اڑے رہے، سود کھاتے رہے، اس پر مصر رہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، اس سے باز آ گئے، اب تو پھر تو جو اصل مال ہے جو تم نے اسے قرض کے طور پر دیا تھا وہ تمہارا حق ہے، تم اس سے وہ واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم کسی اور پر ظلم نہ کرو، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح قباحت کو بیان کیا، مذمت کی سود کی، کہا کہ پہلے تو تم اللہ سے ڈرو، سود سے تم باز آ جاؤ، آج کے آج تم اس سے رک جاؤ، اس کاروبار کو بند کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کسی کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ گویا کہ ایک انسان جو سود کو حلال سمجھتا ہے یا پھر اس پر اڑا رہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں سے، اے مومنوں،
تم سود نہ کھاؤ، سود تو حرام ہے، کھاؤ مت، اضعافا مضاعفا، پھر تم جو ہے اسے بڑا چڑھا کر کے بھی تم اسے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور تم اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر سود کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، سود کی قباحت پر بات کر رہے ہیں، لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو، سود کھاتے ہو، سود کے معاملات میں تم مصر رہتے ہو، تو پھر تمہارا معاملہ بھی کافروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تم بھلے ہی نمازیں پڑھتے ہو، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، لیکن تم سود کے معاملات میں ملے ہوئے ہو، ملوث ہو، تو پھر تمہارا بھی وہی انجام کیا جائے گا جو کافروں کا کیا جا رہا ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جس نے دین اسلام کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس نے انکار کر دیا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان کے لیے بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی، آگ تیار کر رکھی، وہی سزا سود خوروں کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت کے ٹکڑے واتقوا النار التي اعدت للکافرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری قرآن میں اس سے زیادہ خوفناک، اس سے زیادہ سخت وعید والی آیت اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نازل نہیں کی۔ ایک سود خور کا معاملہ کافروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر کسی کے اندر ابھی بھی غیرت باقی ہے، ایمان اگر اس کے اندر باقی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں باقی ہے، اور وہ اس کاروبار میں ملوث تھا، تو آج ہی کے آج اسے اس کاروبار سے توبہ کر لینا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، اور فوراً اس کام سے دور ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اسی پر وہ اڑا رہا تو پھر اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی وعیدیں سود خور کے بارے میں قرآن میں نازل فرمائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی حدیثیں اس معاملات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت کو بیان کیا، اس کی مذمت کی، اور اس سود کے معاملات میں جو ملوث ہوتے ہیں ان پر جو وعیدیں نازل ہونے والی ہیں، ان پر جو رسول اللہ کی لعنت ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے مختلف احادیث میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کس پر؟ آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود کے معاملات کو لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور سود کے معاملات میں گواہ بننے والے پر، وٹنس بننے والے پر۔ پھر کہا وقال ہم سوا، یہ سارے کے سارے برابر ہیں، یہ سارے کے سارے جرم میں برابر ہیں، گناہ میں برابر ہیں، اور یہ سارے کے سارے سزا میں بھی برابر ہیں، لعنت میں بھی برابر ہیں۔ یہ سارے لوگ جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، یا پھر سود کے معاملات کو لکھتا ہے، سود کے معاملات میں گواہ بنتا ہے، تو ان ساروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برسی گی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری دنیا و آخرت کو برباد کر کے رکھ دیں گی، تباہ کر کے رکھ دیں گی، تم اپنے آپ کو ان 7 چیزوں سے بچو۔ یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، انہی میں سے ایک ہے اکل الربا، سود کھانا، سود خوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا۔ اگر ایک انسان اس کبیرہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا، رسول اللہ کی لعنت اس پر برسے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ایاک والذنوب التي لا تغفر، تم ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہی میں سے ایک گناہ ہے الربا، سود خوری۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فمن اکل الربا، جو سود کھاتا ہے، یأتی یوم القیامت مجنونا یتخبط، وہ کل قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے ایک پاگل ہو،
ایک پاگل، ایک مجنون جس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن ویسے ہی آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہتے ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے، ایسے آئیں گے جیسے وہ دیوانے ہو گئے ہوں، پاگل ہو گئے ہوں، شیطان نے انہیں پاگل کر دیا ہو۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسی سزا انہیں کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سود تو کاروبار کی طرح ہی، یہ بھی ایک تجارت کی طرح ہی تو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار تجارت کو حلال قرار دیا اور سود خوری کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ سود لینا دینا یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تجارت حلال ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود خوری بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے، بزنس ہی کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، ان کا یہ انجام ہوگا، کل قیامت کے دن پاگلوں کی طرح یہ اٹھیں گے اور پاگلوں کی حرکتیں یہ کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان جان بوجھ کر سود خوری کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سود جو لیتا ہے کھاتا ہے اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کے باوجود وہ اس پر مصر رہتا ہے، تو پھر اس کا بھی معاملہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں درہم ربا یأکل الرجل وهو یعلم، ایک درہم اگر کوئی انسان سود کھاتا ہے، ایک درہم بھی اگر کوئی انسان سود لیتا ہے یا دیتا ہے، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ سود خوری کرنے کا کیا انجام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر وعیدیں نازل ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے انصار پر لعنت نازل ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اس پر ایک درہم بھی سود خوری کرتا ہے، کہتے ہیں اشد من 36 زنیتن، یہ 36 مرتبہ 36 ٹائمز زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زنا یہ دین اسلام میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اتنا بڑا گناہ زنا ہے۔ اور یہاں حدیث میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ 36 ٹائمز، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے ایک درہم سود کھانا۔ ایک درہم آج کے اگر کرنسی کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے 200 سے 300 کے درمیان، 200 سے 300 روپے کے درمیان یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنا ہی سود کھاتا ہے تو پھر وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ گناہوں کے درجات ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں سود کے۔ ایسرها، ان میں سب سے ہلکا درجہ مثل ان ينكح الرجل امه، اس میں سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکتا ہو، اپنے دل و دماغ میں ایسا خیال بھی لا سکتا ہو؟ یہ خیال، یہ گمان وہی انسان کر سکتا ہے جو سود کو حلال سمجھتا ہوگا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی، ماں کے ساتھ زنا کرنا، ماں کے بارے میں ایسا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور ماں کے بارے میں ایسا کوئی انسان سوچے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور سود خوری کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی حرکت سے، ایسے معاملات سے دور رکھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ظہر فی قوم الزنا او الربا، جس قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے، کھلم کھلا یہ گناہ کرنے لگے لوگ، الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو یہ لوگ ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ جس قوم میں سود خوری اور زنا عام ہو جائے،
لوگ اسے حلال سمجھنے لگے تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بین یدی الساعۃ یظہر الربا والزنا والخمر، قیامت سے پہلے، قیامت کے بالکل قریب ربا یعنی سود خوری، الزنا زنا کاری، والخمر اور شراب نوشی یہ بالکل عام ہو جائیں گے، لوگوں کے درمیان یہ کامن ہو جائیں گے، اس کا استعمال لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں گے۔ آج یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سود خوری میں ملوث، زنا کاری میں ملوث ہیں، شراب نوشی میں ملوث ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو ہم نے حلال کر لیا ہے۔ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اگر تھوڑی بھی غیرت آپ کے اندر باقی ہے، جو لوگ سود خوری کا کاروبار کر رہے تھے، سود کھا رہے تھے، سود کھلا رہے تھے، سودی معاملات کو لکھ رہے تھے یا پھر سودی معاملات میں وٹنس بن رہے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سے بھی ایمان آپ کے دل میں باقی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں باقی ہے، تو پھر آپ کو ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے دلوں میں غیرت باقی نہیں ہے، ایمان آپ کے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں نہیں ہے، تو پھر ان کاموں کو آپ کنٹینیو کریں، اس پر آپ مصر رہیں، اس پر اڑے رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر تھوڑی بھی شرم و حیا باقی نہ ہو تو پھر تم جو چاہے کرتے پھرو۔ تو محترم سامعین، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں برستی ہیں ایسے لوگوں پر جو سود خوری یا پھر ایسے معاملات میں اڑے رہتے ہیں، ایسے کاروبار کرتے ہیں۔ ایسے کاروبار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور محترم سامعین، سود کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف اسکیمز ہیں جو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو خاص طور سے کاروبار میں یا پھر جاب کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو زیادہ تر جانتے ہیں۔ میں 2-3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگ کاروبار کرنے کے لیے یا پھر زراعت، کھیتی باڑی کرنے کے لیے بینکوں سے لون لیتے ہیں، اور جب اسے واپس لوٹانا ہوتا ہے تو جو رقم انہوں نے لی تھی بینک سے اس کے ساتھ کچھ اضافہ کر کے، یعنی انٹرسٹ ریٹ ایک فکس ہوتا ہے، اس کے اضافے کے ساتھ واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہائے اسلام، علماء اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ سراسر حرام ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ انشورنس کا معاملہ ہے، انشورنس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو بھی انشورنس کا معاملہ ہے، خاص طور سے لائف انشورنس کا جو معاملہ ہے، اس کو مطلق طور پر علماء اکرام نے حرام قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس کی بہت سی قباحتیں ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب اس کو حرام قرار دینے کا یہ ہے کہ جو انسان لائف انشورنس کرواتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ پر سے توکل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان جہاں پر لائف انشورنس کرواتا ہے، جیون بیمہ کرواتا ہے، تو وہاں پر اگر اس بینک میں نقصان بھی ہو جاتا ہے تو وہ بینک والے اپنے کلائنٹ کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں، اس کو ہر مہینہ پروفٹ پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن دین اسلام میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر فائدہ ہوا تو سب کا فائدہ ہو، نقصان ہوا تو سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ دین اسلام کے احکامات کی اس میں خلاف ورزی پائی جاتی ہے، اسی لیے اسے مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو انسان اپنا جیون بیمہ کرواتا ہے، لائف انشورنس کرواتا ہے، تو اس کے جو وارثین ہیں، اس کی اولاد، اس کے بھائی بہنیں، اس کی بیوی یا اس کے والدین، اگر ان کے اندر دولت کی، مالداری کی لالچ پیدا ہو جائے تو وہ قتل و غارت گری تک اترتے ہیں۔ اور ایسے معاملات اکثر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر دولت کی لالچ ہوتی ہے، مالداری کی لالچ ہوتی ہے، پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، اگر ان کے گھر میں ان کا جو والد ہوتا ہے یا گھر کا بڑا ہوتا ہے اس نے لائف انشورنس کروایا ہو تو وہ لالچ انہیں قتل و غارت گری تک لے گئی ہے، انہوں نے اس کا قتل کیا اور جو مال ان کے پاس آیا انشورنس کے طور پر وہ انہوں نے رکھ لیا۔ جبکہ دین اسلام نے قتل و غارت گری کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر لائف انشورنس کوئی انسان کرواتا ہے تو وراثت تقسیم کرنے کا جو سسٹم دین اسلام میں بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
اسی لیے لائف انشورنس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چٹ فنڈ کے معاملے ہیں۔ آج چٹ فنڈ ہر علاقے میں، بڑے سے بڑے شہروں میں، چھوٹے سے چھوٹے قریوں میں بھی یہ چٹ فنڈ پایا جاتا ہے۔ اس کا جو بھی طریقہ کار ہے علماء اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور گلی محلوں میں کمیٹی کے نام پر بھی لوگ جو ہے پیسوں کے معاملات کرتے ہیں، خصوصاً عورتوں کے درمیان یہ معاملات چلتے ہیں، اس پر بھی جو ہے علماء اکرام نے حرام کا فتویٰ لگایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بینک آج انسان کی ایک اہم ضرورت بن گئی، کیونکہ جو لوگ ملک سے دور یا پھر اپنے شہروں سے دور جا کر کے جاب کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے اگر انہیں اپنے گھر پیسہ پہنچانا ہو تو آج بینک ایک محفوظ ذریعہ ہے پہنچانے کا، لیکن اس میں اگر سود کی شرط نہ رکھی جائے، سود کی اگر شرط نہ رکھی جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ بن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینک انسان کی ضرورت ہے، اگر انسان اس کا استعمال کر رہا ہے اور اس میں سود کی شرط نہ رکھی جائے تو پھر وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک تجویز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے، کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ سیونگز اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں جو ہم اپنا پیسہ رکھتے ہیں اس میں وقتاً فوقتاً پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے، پیسوں کے اعتبار سے یا پھر روپیوں کے اعتبار سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس کا حساب رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اس سے اپنی حفاظت کر لیں، لیکن اکثر لوگ اس کا حساب نہیں رکھتے، تو پھر ہمارے حلال کمائی میں یہ حرام کمائی کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو بہترین تجویز اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ تو محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سود یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی اور رسول اللہ کی لعنتیں ایسے لوگوں پر برستی ہیں، سود کھانے والوں پر، کھلانے والوں پر، سود کے معاملات لکھنے والوں پر، اس کے درمیان گواہ وٹنس بننے والوں پر، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں برسیں گی۔ اور سود پر اگر کوئی مصر رہے گا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور مرنے کے بعد اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس آگ میں اس انسان کو جلائیں گے جس میں کافروں کو جلایا جائے گا۔ جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں ایک انسان، وہ انسان بھی جلے گا جو سود کے معاملات میں ملوث تھا، بھلے ہی وہ نمازوں کا پابند رہا ہو، صوم و صلات کا پابند رہا ہو، قرآن کی تلاوت کا وہ پابند رہا ہو، لیکن وہ اگر سود کے معاملات میں تھا، ملوث تھا، تو پھر وہ اس سزا کا مستحق ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کمائی کمانے اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے، حالت ایمان پر باقی رکھے، توحید پر قائم رکھے، نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت دے تو حالت ایمان میں موت دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔